للہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان 10 ایام سے جو ہے نیچے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد جیسا عمل بھی ان ایام کے اعمال سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان ایام میں اگر ہم نے نوافل کا اہتمام کر لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی یا 1 دن کا روزہ رکھ لیا، وہ روزہ اور یہ نفل جو ہے جہاد پر بھی بھاری ہو جائے۔ وَلَن جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ہاں مگر وہ شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنے جان کو بھی قربان کیا اور اپنے سارے مال کو بھی قربان کر دیا، اب اس کا عمل بھاری ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی واپس آ جاتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے میدان جہاد میں، پھر اس کا عمل ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، ایام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد جیسا عمل کوئی عمل ہے نہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روایات اور حدیث اور قرآنی آیات جو ہے اس کے فضائل میں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس پر کیا کرنے والا ہے؟ لیکن ان ایام میں کیا ہوا عمل کو بھی اللہ نے اس کے مقابلے میں اس کو ہلکا کر دیا۔ اب اگر ہم مسلمان اگر ان ایام کا جو سب سے اہم عمل تھا حج، اگر حج کی توفیق ہمیں نہیں ہوئی، ہمیں وہ سعادت نہیں نصیب ہوئی، تو کم سے کم ہمیں ان ایام کی خبرداری تو کرنی چاہیے۔ ان ایام میں کم سے کم جو ہے دل لگا کر کے ان کے دنوں کو اور ان کی راتوں کو وصول کرنا چاہیے۔ اتنا فضیلت والا ہے کہ حضرات فقہاء اور محدثین اس بات میں پڑھ کے الجھ گئے جو ہے کون سے کیا زیادہ اثر ہے، عشرہ ذی الحجہ کے یا پھر رمضان کا آخر عشرہ۔ بالآخر علماء نے فیصلہ کیا کہ دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دن کے اعتبار سے تو پھر ان ایام یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام زیادہ اثر ہے، اس لیے کہ دن کے اعتبار سے یوم عرفہ اس دن میں آتا ہے، اور یوم عرفہ سب سے عظیم دن ہے، عرفہ کا دن، دنوں کا سردار یوم عرفہ کو کہا گیا ہے۔ اور دن کے اعتبار سے جو ہے یہ دن عشرہ ذی الحجہ میں آتا ہے، نبی ذی الحجہ، اور پھر رات کے اعتبار سے محدثین نے فرمایا کہ رات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے اور لیلۃ القدر ساری راتوں کا سردار ہے۔ یہ فیصلہ کیا علماء نے اس روایت کی بنیاد پر۔ ابن عباس اس روایت کے مختلف طریقوں سے جو ہے یہ حدیث منقول ہے، کسی میں ابن ماجہ وغیرہ میں روایت منقول ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے کتنا، اسی لیے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ایام میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک 10 کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، 10 کو روزہ رکھنا قربانی کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا تو حرام ہے، لیکن 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا، ایک روزے پر 1 سال کا ثواب، 1 سال کے روزے کا ثواب۔ اب اگر ہم ان فضائل سے محروم ہو جائیں تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اس سال میں تو یہ 10 ایام ایک ہی بار آتے ہیں، اس کے بعد ہم کتنا بھی روزہ رکھیں وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر بطور خاص جو ہے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں۔ یہ تو بات ہو گئی 1 سے لے کر کے 8 تک، یعنی ایک روزے سے لے کر کے پہلی تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ تک ایک روزے پر 1 سال کا ثواب۔ سئل عن یوم عرفہ، سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 عرفہ ہے، یہ عرفہ کے روزے میں کیا مسئلہ ہے، کیا فضیلت ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے ثواب کا ثواب تو ہے ہی نہیں، لیکن ایک سال اگلا اور ایک سال پچھلے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ عرفہ یعنی 29 ذی الحجہ روزے کی فضیلت ہے، ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا 2 سال کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہ برابر، کبیرہ گناہ جو توبہ سے معاف ہوتا ہے، مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ جو انجانے میں ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائے گا ایک روزے پر۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ جو ایام آ رہا ہے ہمارے سامنے، یہ بڑے اہم ایام ہیں اور بڑے فضیلت والے ایام ہیں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام کی قدر کریں، جتنا اللہ توفیق دے، جتنا عمل کرنے کی توفیق دے عمل کریں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عمل تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہے گناہوں سے بچانا، گناہوں سے بچانا۔ اگر ہم دن رات عمل کر رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک خوب نمازیں پڑھ رہے ہو، خوب تلاوت کر رہے ہیں، راتوں کو خوب تہجد پڑھ رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، حسد کی گناہ میں مبتلا ہیں اور بازاروں میں ہیں، دکانوں پر ہیں تو حرام میں مبتلا ہیں، دھوکہ دھڑی، یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر ایسے عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہ عمل یہ تو ایسا ہی ہے، کوئی آدمی علاج بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان کی چیزیں ہیں اس کو کر بھی رہا ہے، تو ایسے علاج سے کوئی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر جو دوا دے رہا ہے اس دوا کو بھی کھانا ہے اور پھر جو پرہیز بتا رہا ہے اس کو بھی کرنا ہے، تبھی جو ہے علاج مفید ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے دوا تو کھانا ہے لیکن پرہیز نہیں کرنا ہے تو علاج مفید نہیں ہے۔ عمل ہم کتنا بھی کر رہے ہیں، کتنا بھی عمل کر رہے ہیں، اگر گناہوں سے پرہیز نہیں ہے پھر یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قیامت میں بندہ اس حال میں پیش ہوگا تو اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے، ایک اعمال بھی اور گناہ بھی، اگر جو ہے برائی میں پڑنا بھاری ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اس کا نیکیوں کا پڑنا بھاری ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو ہر عمل کا جو وزن ہوگا، تو نیکی بھی کریں اور گناہ بھی کریں، یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی کہ جو چاہتے کیا ہی نہیں۔ اس لیے جو ہے یہ جو ایام ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام، نیت ہو، ارادے ہو، کوشش ہو کہ جو ہے جتنا اللہ توفیق دے گا، جو ہے اگر 8 روزے 9 روزے نہیں رکھ سکتے کم سے کم 2-4 روزے رکھ لیں گے، جتنا اللہ توفیق دے اپنی طاقت اور اپنی سہولت کے اعتبار سے، اور پھر جو ہے جتنا جو ہے فرائض کا اگر اہتمام نہیں کر رہے جو لوگ، تو فرائض کا اہتمام شروع کر دیں، جو کر رہے ہیں نوافل کا اور جو ہے تلاوت کلام کا اہتمام شروع کر دیں، قیام لیل کا اہتمام شروع کر دیں، انشاءاللہ جو ہے یہ جو ایام ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔